ہے اگر نوٹ چھاپنے شروع کر دیں پھر مہنگائی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور وہ جو ہم کنٹرول کر رہے ہیں ایک اتنا اجتہا کو، جو مہنگائی کا ایک اجتہا ہے، اس کو جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پرائم منسٹر، اس گورنمنٹ پہ سب سے زیادہ جو ایک تنقید آتی ہے وہ ہے کرپشن کی، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر شروع ہو گئے ہیں اپنے جلسوں میں، اور وہ بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ابھی گجرانوالہ کے جلسہ میں انہوں نے کافی کہا اور کہا کہ ہم آ کے اس کو ٹھیک کریں گے۔ اب یہ مجھے بتائیے، یہ جو کرپشن کے جو الزامات آتے ہیں، is there any truth in there? Is there any foundation? It's very simple کہ جو بھی گورنمنٹس آئی ہیں کس پہ نہیں لگا۔ پہلے آپ بتائیں، جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں انکلوڈنگ دا پریویس گورنمنٹس بیفور 58، ان پہ بھی کرپشنس کے الزامات لگے، اینڈ آفٹر دی مارشل لاء آف 58 پھر کرپشن کے الزام لگے، اور پھر سبسیکوینٹلی جب کرپشن کے الزام لگتے ہیں تو پھر فارمر پرائم منسٹر نہیں آتے، پھر ڈکٹیٹرز آتے ہیں۔ تو اس لیے میں میاں صاحب کو بھی یہی کہوں گا کہ ان چیزوں سے، الزام تراشی سے آپ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر آئے گا تو کوئی تھرڈ فورس کو موقع ملے تو ملے، ان کو کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ہم پولیٹیکل میچورٹی شو کریں، اور اگر کوئی کرپشن ہے تو ادارے موجود ہیں، دے شوڈ گو ٹو دا کورٹس۔ پہلے کورٹس کون سی نہیں سن رہے ان کو، مزید بھی سن لیں گے۔ بالکل صحیح۔ میر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک لائیو کالر ہیں، ان کو یہاں پہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب بات کریں، کہاں سے؟ میرا نام مختارم وڑائچ ہے جی۔ جی وڑائچ صاحب کیا پوچھیے گا؟ راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہت اچھا اسکول ہے، ریڈینٹ اسکول، اقبال ٹاؤن راولپنڈی۔ جی میرا پرائم منسٹر صاحب سے سوال ہے، تو میری پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ انہوں نے تمام جتنے کام اب تک کیے وہ کنسنسس سے کیے ہیں، تو اس کے ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی ایک کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ سسٹم جو ہے اس کو ہم یہ پورے ملک میں ایک سسٹم راج کر سکیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ وڑائچ صاحب۔ پوائنٹ آپ یکساں نظام تعلیم وڑائچ صاحب نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے۔ آفٹر دا 18th amendment of the constitution, health education has become a provincial subject، مگر ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں راہ فرار حاصل کرنا ہے، ہمیں کنسنسس ایوالو کرنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک میں کئی نظام ہوں، ایک ملک میں کئی سلیبس ہوں۔ تو دیر از اے فورم، دا ہائیسٹ فورم آف دا کنٹری، دیٹ از نون ایز دا کونسل آف کامن انٹرسٹ۔ ہم نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھے ہیں، ہم نے چاروں وزراء اعلیٰ کو مدعو کیا ہے، اور ادھر ہم نے جو ہمیں برطانیہ کی گورنمنٹ نے ایک فائنینشیل اسسٹنس دی فار پرائمری ایجوکیشن اینڈ فار ایجوکیشن، اور بہت کثیر تعداد میں مور دین 650 ملین پاؤنڈس، اسٹرلنگ پاؤنڈس کی امداد دی، جو کہ وہاں بھی لوگوں نے پروٹیسٹ کیا۔ تو اس کے لیے میں نے چاروں صوبوں کو بٹھایا، اور ادھر ایک جوائنٹ ہم نے ایک جوائنٹ ڈیکلریشن ہم نے کیا تاکہ یہ یونیفارم پالیسی ہوگی اور چاروں صوبوں میں ہم دیں گے۔ تو ہماری 3 صوبوں میں ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، چوتھی تھی ہماری کولیشن گورنمنٹ پنجاب میں پہلے بھی رہی ہے، اب بھی ہماری اچھی خاصی تعداد میں وہاں ممبر موجود ہیں، اور یہ جو صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں سینسیبل لوگ ہیں، اور یہ ان کو ہم ایڈوائز کریں گے اور آن دیٹ فورم ان کونسل آف کامن انٹرسٹ، سو دیٹ فار دا نیشنل انٹرسٹ اینڈ فار کوہیژن ان کو ایک یونیفارم پالیسی رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ وہ ہوگی۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ناظرین ایک اور کالر براہ راست موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اپنا تعارف کروائیے گا۔ جی، عمر فاروق فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب کو نیا سال مبارک، اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھے کام کرنے کی ہمت دے۔ میرا وزیر اعظم سے یہ سوال ہے کہ وزیر اعظم صاحب، یہ 2012 میں جو سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، ان میں پیپل پارٹی کے روشن کے امکانات کتنے روشن ہیں؟ ہاں، بہت شکریہ۔ یہ جو سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، تو جو آپ کو ابھی سارا گہما گہمی نظر آ رہی ہے وہ سینٹ کے الیکشن کی ہی ہے، اور جو میں نے نشاندہی آج سے 6 مہینے پہلے کی تھی کہ سینٹ کے الیکشنز کو رکوانے کے لیے بہت سازشیں ہو رہی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کسی فارم میں سینٹ کے الیکشن نہ ہوں، مگر سینٹ کے الیکشن ضرور ہوں گے اور بر وقت ہوں گے،
اور اگر کسی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ سے رکوانے کی کوشش کی گئی تو وہ ایک ملک کے لیے ایک بہت میں سمجھتا ہوں نقصان دہ ہوگا. اور اس لیے سینٹ کے الیکشن میں ان کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ مارچ میں ہوں گے, اور ہماری پارٹی نے اپلیکیشنز بھی مانگ لی ہیں فار دا سینٹ کہ وہ انتخابات میں جو حصہ لیں گے. صحیح. اچھا, یہ جو الیکشن یوفوریا کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا عام انتخابات ہو جائیں گے, وقت سے پہلے ہو جائیں گے, کیا اس کی بھی کوئی کنیکشن اس کا بھی آپ دیکھتے ہیں سینٹ کے انتخابات سے, کہ انہی کو سبوتاج کرنے کی کوئی اٹیمپٹ ہے کچھ مخصوص سیاسی حلقوں کی جانب سے؟ دیکھیں, جو ہیو ناٹس ہیں اور جو ہیوز بھی ہیں, ان کو یہ تو ڈر ہے کہ پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہو جائے گی سینٹ میں, اور ہماری کولیشن پارٹنرز کی جو ہے ہوگی وہ ایبسولوٹ میجورٹی ہو جائے گی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سینٹ کا الیکشن, جب میں دیکھتا ہوں ٹی وی ٹاک شوز پہ, تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں, لوگوں کو قائل کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ میجورٹی میں آ گئے تو پھر نیشنل اسمبلی ول بیکم اے ڈیبیٹنگ سوسائٹی, تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا اقتدار میں آنے کا. مگر ان کو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان بھولے لوگوں کو کہ بھئی آئین بھی تو کوئی چیز ہے, آئین کے مطابق چلیں آپ. جب آئین اور قانون موجود ہے تو آپ کو کس قسم کی فکر ہے؟ تو اس طریقے کبھی ہم بھی مائنورٹیز میں ہوتے تھے, پہلی دفعہ میجورٹی میں ہوں گے, تو ہمیں اگر پبلک چاہتی ہے تو ہمیں آنے دیں. اچھا پرائم منسٹر, سپلیمنٹری ٹو دیٹ نواز شریف کویسچن, جب آپ کہتے ہیں کہ ہر دور میں کرپشن کے چارجز آتے ہیں وچ از اوبیسلی دیر, لیکن جب جو لوگ آپ کی اپنی پارٹیز یا آپ کی ہو یا کوئی بھی پارٹیز کی ایک لائلٹی دیتے ہیں اور سرو کرتے ہیں ساتھ, اینڈ دین دے گو آؤٹ اینڈ دے دیم سیلز پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی اب تو کوٹ کر دینا چاہیے, سو یہ کس قسم کے پولیٹیکل؟ آپ کسی اسپیسیفک نام بتائیں. میں شاہ محمود قریشی کی بات کر رہا ہوں. جی وہ تو خود کمپین کر رہے ہیں الیکشن میں, تو پھر تو مینز وہ آپ کی بات سے تو پھر میں اتفاق نہیں کرتا. But he criticizes the People's Party. یہ ان کا رائٹ ہے, because he is no longer in the party. So why the sudden change? This is you look بڑے confused. I think that you ask him. صحیح. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ براہ راست ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہوں؟ ریما خان سے. جی جی کیا پوچھیے گا؟ سر سرائکی صوبے کے حوالے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں تھوڑے کو. سر سرائکی صوبے کا جڑا قیام ہے, سرائکی علاقے کے عوام کا ایک دلینا مطالبہ ہے, تو جی تھوڑی حکومت کا یہ آخری سال ہے, تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تھوڑی حکومت سرائکی صوبے کے قیام کا کدوں تک ارادہ رکھتی ہے؟ بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. یہ بھی اہم سوال ہے, اور ساری پاکستان پیپلز پارٹی جڑی ہے ان کا سب کو بڑا ایک ریکگنیشن ہے کہ انہوں نے سرائکی ہی بیلٹ چوں میرے کو وزیر اعظم بنائے. ان کا مطلب ہے کہ وہ سرائکی علاقے واسطے کتنے ہی انہوں کی دلچسپی ہے. اور دوجے نمبر تے اسا کمیٹڈ ایسے چونکہ سارے سرائکی ایریا دی بڑی احساس محرومی ہے, اور ان کو کم کرنے واسطے آج تمام سیاسی جماعتاں متفق ہیں کہ سرائکی صوبہ بڑھنا چاہیے. اسا آئینی طریقہ استعمال کریں دے ہوئے انشاءاللہ دوئے فورم, ہاں وہ قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی ہے, ان کا اسا سہارا گھنسوں, اور انشاءاللہ اسا یہ مطالبہ جڑا سرائکی عوام دا ہے وہ میں پورا کریں. بالکل صحیح. وی ہیو another caller on line with us. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا. جی میں وزیر اعظم صاحب سے 2 سوال کروں گا. جی ایک تو وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے میرا کہ دہشت گردی کی جنگ میں آپ کہاں تک کامیابی حاصل کر چکے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال وزیر اعظم سے یہ ہے کہ ہمارا موٹو ہے جیسے پیپلز پارٹی کا تو روٹی کپڑا مکہ, ہم 42 آدمی ہیں جن کو جو ہے نا انلیگل ایڈجسٹمنٹ دکھا کے